السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے غالب کی جو غزل لے کر آئے ہیں وہ خاصی معروف ہے، آپ نے بھی یقیناً سن رکھی ہوگی۔ غزل ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اچھا، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غزل بعض جو دیوان غالب ہیں ان میں اس کو اثر ہونے تک یا سر ہونے تک، عمر ہونے تک یہ نہیں لکھا، اس میں لکھا ہے ہوتے تک۔ یعنی اس میں ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے لکھا ہوا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہوتے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہوتے تک۔ لیکن ہمارے پاس جو دیوان ہے اس میں، اور اکثر جو ہم نے سنا ہے وہ ہے اور اساتذہ سے سنا ہے، وہ ہونے تک ہی سنا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا تھی، تو چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ ایک عمر کا مطلب ہے بہت سارا وقت، یعنی پوری زندگی کسی کام میں لگ جائے تو کہتے ہیں کہ جی ایک عمر ہو گئی اس کو، اور بہت سارے شاعروں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ فراز صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے، ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم، آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس شعر کو ایک عمر کا کیا ہم یہاں پر معنی لکھیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، یہ تو اتنی خاص مشکل چیز نہیں ہے۔ تو آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اس محاورے کے معنی میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، اور کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کی بظاہر کوئی وجہ بھی نہیں۔ فارسی میں سر شدن شروع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ سر شدن قلم کا مطلب ہے قلم بن جانا، اور غالب کا یہ شعر اس سند کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس کے معنی پیج کھلنے کے بھی ہیں۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ جب تک تمہاری زلف کھلے گی اور بکھرے گی تو اس وقت تک پتہ نہیں ہم جیتے بھی ہیں کہ نہیں جیتے۔ اب میرے خیال میں یہ زلف کا کھلنا اور بکھرنا شاید یہ ملاقات کی طرف ایک بہت ہی خفیف سا اشارہ ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہم یہ بس لے سکتے ہیں کہ جب تک آپ مانیں گے، آپ ہمارے محبت کا اقرار کریں گے، تو اس وقت تک بہت زیادہ وقت گزر چکا ہوگا، تو ہمیں کیا اس سے مطلب ہے، اب چھوڑیے، بس ہو چکا جو ہونا تھا۔ ایک طرح کی مایوسی جھلکتی ہے اس میں۔ اچھا، اس کا اگلا شعر ہے، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ یہ شعر بہت ہی مشہور ہے، اور اس کے مختلف حصے لوگ استعمال کرتے رہے ہیں، اپنی کہانیوں کے بھی عنوانات رکھتے رہے ہیں اس پر، اس کی مثالیں بھی دیتے رہے ہیں، اور گوہر ہونے تک اور سحر ہونے تک، تو یہ خاصا ایک مقبول شعر ہے ان معنوں میں۔ اس کا کام نہنگ کا مطلب ہوتا ہے مگرمچھ کا حلق۔ نہنگ آپ کو معلوم ہے مگرمچھ کو کہتے ہیں۔ تو اس کا اگر سادہ سا مطلب کریں تو وہ اس شعر میں یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی کام کو کرتے وقت اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل کرنے کے لیے یا درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے بہت سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ اس دنیا میں جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں ان میں صبر اور ہمت کے ساتھ گزرتے ہوئے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینا بہت مشکل ہے، اور ہر انسان کسی بہت بلند مقصد تک پہنچ بھی نہیں سکتا جب تک وہ ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک ایسا سمندر ہے جس میں قدم قدم پر جال بچھے ہوئے ہیں، اور ان جالوں میں
جگہ جگہ یہ سمجھ لیجئے کہ مگرمچھ کے حلق کی طرح ہیں، پھر ایک ایک قدم پر سینکڑوں مگرمچھ بیٹھے ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قدر مشکلات ہیں اور اس قدر پریشانیاں ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ تو اس پوری کیفیت کا خلاصہ اگر ہم کریں تو 2-3 نکات میں کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زندگی کے سمندر کی ہر موج ایک جال کی حیثیت رکھتی ہے، آپ جال میں پھنس بھی سکتے ہیں، اور یہ جال کوئی عام ڈوریوں سے بنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں مگرمچھ منہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ان کے حلقوں کے ایک دوسرے سے ملنے سے ایک زنجیر سی بن گئی ہے اور اس زنجیر سے جال بن گئے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان خطروں اور ان ہلاکتوں کی کیفیت کو سامنے رکھ کر میں سوچتا ہوں تو ان میں سے گزرتے ہوئے قطروں کو موتی بننا ہے۔ وہ گوہر ہونے تک، گوہر موتی کو کہتے ہیں، وہ ہم آپ کو ابھی لکھ بھی دیں گے، یہ آپ اپنے اسکرین پر آپ اس کو دیکھیں گے بھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قطرہ سمندر سے باہر نکلے تو مٹی میں جذب ہو جائے گا، تو اندر ہی اندر رہ کر اسے ترقی کی منزل تک پہنچنا ہے، کمال تک پہنچنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر صبر اور اپنے مقصد کے لیے ایک پختہ ارادہ پیدا نہیں کرے گا، منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اس غزل میں بس یہی کچھ کہا گیا ہے، تھوڑی سی باریک بات ہے، لیکن آپ اگر اس تشریح کو 2-3 دفعہ سن لیں گے تو ہمیں امید ہے کہ آپ پر اس شعر کا سارا مقصد بہت ہی آسانی کے ساتھ واضح ہو جائے گا۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ اس میں بھی کوئی خاص بہت مشکل الفاظ نہیں ہے، لیکن شعر کی مناسبت سے ایک لفظ جو انہوں نے یہاں کیا ہے وہ ہے رنگ۔ تو رنگ کا مطلب ہے یہاں پر کیفیت سمجھ لیجئے، حال سمجھ لیجئے۔ تو وہ اور صبر طلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہو، وہ کہتے ہیں کہ عاشقی جو ہے وہ تو ایک بہت ہی صبر طلب کام ہے، اور میری تمنا جو ہے کہ میں ان کو پالوں وہ بڑی بےتاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، عشق کے لیے صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور تمنا بیکار ہے، اور اتنی بے قرار ہے کہ چاہتی ہے کہ ہر مقصد ابھی پورا ہو جائے۔ اب میں حیران ہوں کہ جگر کا خون ہونے تک دل کا کیا کروں گا۔ تو تمنا کا مقام ہے دل، اور صبر کا مقام جگر، اور مرزا نے دل اور جگر کے کام الگ الگ واضح کر دیے ہیں۔ صبر کا خاصہ تو یہ ہے کہ جگر پر زیادہ سے زیادہ بار پڑے اور وہ خون خون ہو کر بہتا رہے۔ تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صبر کی آخری منزل پر پہنچنے تک میں دل کو کیوں کر قابو میں لاؤں گا۔ تو مزے کا شعر ہے، تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اب اگلا شعر ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تغافل کہتے ہیں غفلت کو، بے پرواہی کو، کسی کی طرف کوئی توجہ نہ دینے کو۔ تو وہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم تغافل نہیں کرو گے، ایک نہ ایک دن تم ہماری بات مان لو گے، ہمارے پاس آ جاؤ گے، لیکن اس وقت تک تو ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے جب تک کہ تمہیں ہماری اس حالت کی خبر ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ کو ہماری خبر ملے گی اور آپ ہمارے حال پر توجہ فرمائیں گے، اس وقت تو ہم ختم ہو کر قبر میں جا کے سو جائیں گے، بلکہ ہمارا جسم بھی مٹی میں مل چکا ہوگا۔ تو شعر میں دراصل محبوب کے
تغافل یا اس کی غفلت یا اس کی لاپرواہی کا نقشہ نہایت پراسرار اور دل نشین الفاظ میں کھینچا ہے۔ کوئی بھی اس ذہنی کیفیت کی تصویر نہیں بنا سکتا جیسے کہ انہوں نے اس شعر میں ہمارے سامنے رکھی ہے، کہ سب کے سامنے ایک پوری کیفیت اور ایک پوری تصویر آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کا اگلا شعر ہے، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ پرتو خور کہتے ہیں سورج کا جلوہ اور دھوپ کی تیزی، جس کی گرمی کی وجہ سے شبنم جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی پانی پڑا ہوا ہو تو وہ سورج کی جو گرمی ہوتی ہے وہ اس کو سکھا دیتی ہے۔ تو اس میں اور کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی شبنم کے لیے ایک سبق ہے ختم ہو جانے کا، یعنی کرنیں پڑتے ہی شبنم کے قطرے اڑ اڑ کر غائب ہو جاتے ہیں، گویا سورج کی کرنیں انہیں فنا کے مقام پر پہنچا دیتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اسی طرح میری ہستی بھی عنایت کی صرف ایک نظر ہونے تک باقی ہے۔ جب آپ کی نظر عنایت مجھ پر پڑ جائے گی اور جس طرح سورج کی کرنیں شبنم پر پڑتی ہیں، میں بھی اسی طرح فنا ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ تو دوسرے مصرے میں انہوں نے کوئی مخاطب ایسا خاص رکھا نہیں ہے، اور بظاہر اس سے جو مقصد ہے وہ وجود حقیقی ہے، جس کی نظر کے جو عنایت کی نظر ہے وہ تمام غیر حقیقی اور اعتباری ہستیوں کو اپنے اندر جذب کر سکتی ہے۔ تو آپ اس دوسرے مصرے پر زیادہ توجہ نہ دیجیے، آپ اس کو بس میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، اس پر ہی اگر آپ اس کو بس رکھیے تو آپ کی سمجھ میں یہ شعر بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ اب اگلا شعر ہے اس کا کہ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ دیکھیے اس میں کیا یعنی دلچسپ اور کیا مزے کی بات انہوں نے کی ہے کہ کہتے ہیں کہ اے غافل انسان، زندگی کی مہلت ایک نظر سے زیادہ نہیں ہے، یعنی نظر اٹھائی، دیکھا اور ختم ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرصت پلک جھپکنے کی حد تک محدود ہے، یعنی آدمی کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ عام آپ نے سنا بھی ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک سانس ہے، اگر وہ اندر سے باہر نہ آئے اور باہر سے اندر نہ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اچھی بہت مزے کی انہوں نے بات کی ہے، اور ہستی انسان کو ہی کہا گیا ہے، اور غافل کا مطلب آپ جانتے ہیں، غفلت کرنے والا۔ تو گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک، ان کا وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی رونقیں لگی ہوئی ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر اگر آگ جل رہی ہو تو اس میں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو چنگاری ہوتی ہے اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں ہوتی، بس وہ آگ سے نکلتی ہے، 2-4 فٹ اوپر جاتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس چنگاری کو، آگ سے نکلنے کو انہوں نے رقص شرر کہا ہے، یعنی چنگاری کا رقص انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، اب اس کا ہم آتے ہیں اس کے آخری شعر کی طرف، یعنی مقطع اس کا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اب یہ دیکھیے کیا خوبصورت بات انہوں نے کی ہے۔ جز مرگ کا مطلب ہے کہ موت کے سوا، موت کے علاوہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اسد، اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، زندگی کے غم کا علاج موت کے سوا کون کر سکتا ہے؟
یہ بیماری مرنے پر ہی ختم ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، شمع کو رات کے وقت جلاتے ہیں اور جب تک صبح نہ ہو جائے وہ برابر جلتی رہتی ہے، یعنی اس کی سوزش یعنی جلنے کا خاتمہ صبح طلوع ہو جانے پر ہوتا ہے۔ تو یہی کیفیت غم ہستی کی ہے۔ اسے بھی ایک شمع سمجھنا چاہیے جو برابر جلتی رہے گی، اور صرف موت اسے بجھائے گی، کیونکہ غم ہستی کی شمع کے لیے موت ہی صبح کا حکم رکھتی ہے۔ تو خواتین حضرات، ہم نے مرزا غالب کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی، اور کچھ اپنی طرف سے اس کی شرح کرنے کی بھی کوشش کی۔ اصل میں مرزا کا کلام اتنا بلیغ ہے اور زندگی پر اتنا زیادہ چھایا ہوا ہے کہ جب بھی ہم خود بھی جب اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہر مرتبہ کوئی نئے معنی ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ تو بہرحال اپنی سی کوشش کی، تو امید ہے کہ یہ غزل اس تشریح کو سمجھنے کے بعد جب بھی کبھی آپ سنیں گے تو آپ پر اس کے نئے نئے معنی کھلیں گے۔ تو اب اگلی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔